السلام علیکم۔ سورہ یوسف کو خود قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین قصہ قرار دیا ہے، اور میں نے اس پہ کئی دفعہ لکھا بھی ہے۔ اس پہ طویل مضمون ہے جس سے میری کتاب ملاقات کا آغاز بھی ہو رہا ہے، جس میں میں نے اس واقعے کے جو اسباق ہیں ان کو بیان کیا۔ پھر اس پہ عمومی طور پہ جو رسالے میں آرٹیکل شائع ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی میں نے اس کی کئی جو حکمتیں ہیں، اس واقعے میں جو اسباق ہیں ان پہ کئی آرٹیکل لکھے ہیں۔ ایک اور چیز اس دفعہ توجہ ہوئی، ہر دفعہ ہی اس میں کوئی نہ کوئی چیز واضح ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی اہم چیز ہے اور وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اس قصے میں جس مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو پوری سرزمین مصر میں حاکمانہ اقتدار عطا کیا، تو اس کے بعد وہ ایک کمنٹ کرتے ہیں آیت نمبر 56-57 میں کہ عزیز مصر نے جب یعنی مصر کے حکمران نے جب ان کو جیل سے رہائی کے بعد اپنے پاس بلا کر وہاں کے سارے اختیار دیے، تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ایک کمنٹ کرتے ہیں کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ مطلب یہ کہ ہم نیکی کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، اور پھر اس کے تقابل میں ایک جملہ ہے کہ آخرت کا اجر البتہ ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ تو یہاں جو پہلی آیت میں ہے کہ ہم ضائع نہیں کرتے ان کا اجر، وہ اصل میں دنیا کے مفہوم میں ہے۔ یہ بات بالکل بالبداہت واضح ہے کہ تقابل آخرت سے ہو رہا ہے۔ تو یہ من جملہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ایک بندہ مومن جب نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور دین کو اس کے جمال و کمال کے ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آخرت تو یقیناً بہتر ہوتی ہی ہے اور اس کا اجر ہی یقیناً بہتر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بھی وہ شخص خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی نیکی کا، اس کی خوبی کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں اسے ضرور ملتا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو انسانوں کو بڑا حوصلہ دیتی ہے، نیکی کرنے والوں کو بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ ہم جو کہ کمزور ضعیف لوگ ہیں، ظاہر ہے آخرت کا سودا جو ہے وہ ادھار ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا ہی رہے ہیں کہ اتنا ادھار بھی نہیں ہے، یعنی نقد بھی ہم بہت کچھ اس میں دیتے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا تو تھوڑا بھی بہت ہے۔ تو گرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ آخرت کا ہے، لیکن وہ تھوڑا بھی دنیا میں دیں گے تو بہت ہی ہوگا۔ حضرت یوسف کے قصے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو پوری سرزمین کی بادشاہی دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہیں سے یہ بات اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایمان و اخلاق کی دعوت، جو سر احسان کی دعوت ہے، عدل کی دعوت ہے، یہ دعوت جب قومی مزاج بن جاتی ہے تو پھر وہ قوم بھی عزت و سرفرازی پاتی ہے۔ اور چلیے قوم تک وہ بات نہ بھی پہنچے تو فرداً جو لوگ اس دعوت کو اختیار کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، تو وہ اطمینان رکھیں کہ دنیا میں بھی ان کی محنت یہ ضائع نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لازماً انہیں بدلہ دیں گے، گرچہ آخرت کا اجر زیادہ بہتر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس آیت میں ہمارے لیے بڑی امید ہے، اور ایک ایگزامپل کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا نظام ہی نہیں چلائیں گے، دنیا کا بھی چلا رہے ہیں، اور وہ آپ کو دے کے بتائیں گے اس دنیا میں کہ دیکھو میں زندہ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور تم اگر نیکی کی راہ اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں نوازوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔